الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بات چل رہی تھی ایک ایسے قول کے بارے میں جو نہ صحیح والا قول ہے نہ عام والا قول ہے، بلکہ دونوں کا مجموعہ، یعنی دونوں قول کی جمع بندی کی ہے اس نے۔ جمع بندی تو تسامن کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ قول جو ہے کہ اجزاء کے لیے لفظ جو ہے وضع ہوئے ہیں، عبادات کے وہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور شرائط کے لیے جو ہے نا عام من الصحیح والفاسد۔ یہ وہ قول ہے جو سخیف ترین قول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کفایہ جیسی کتاب اور کفایہ جیسے مؤلف اس کو اس قسم کے سخیف قول کو نقل کرنا اپنا بھی وقت ضائع کرنا، طالب علموں کا بھی وقت کرنا، لیکن انہوں نے چونکہ لکھ دیا، اب ہم یہاں کر رہے ہیں۔ پہلے سب سے بڑی سخاوت تو یہ ہے کہ یہ وہ قول ہے جس کی کوئی ایک دلیل بھی انہوں نے ذکر نہیں، کوئی ایک تو ذکر کرتے تواد اور عدم صحت سالب، کوئی روایات، کوئی طریقت الواضعین، کچھ تو ہوتا، کوئی ایک دلیل کوئی بھی۔ تو یہ اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی کہ جناب قول ہے اور دلیل ہے ایک بھی نہیں اور مصنف پھر مقام رد میں فقط ایک دلیل تواتر کی پیش کر رہے ہیں، مقام رد بھی کبھی نہیں، نہ اصل دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے تو نہ رد کوئی ہے، اور اس کو بہت زیادہ لمبا کیا گیا۔ اس مطلب اگر ذکر کرنا ہی تھا تو ایک لائن میں بھی ہو سکتا تھا کہ ایک قول ہے جو کہہ رہا ہے کہ اجزاء کے لیے صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، شرائط کے لیے عام کے لیے وضع ہوا ہے، اور یہ قول سخیف ہے، بس انتہا الکلام، کوئی دلیل نہیں اس پہ، بس اتنے لا دلیل علیہ، کافی تھا اتنا۔ علی کل حال جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ کل ہم نے 4 رد اس کے دیے تھے، ٹھیک ہے، جو پیش بلکہ 5واں رد یہ ہے، 4 آپ کو یاد ہوں گے، 5واں یہ ہے کہ یہ شرعی معنی ہے جو سب اقوال پہ مشترکہ رد ہے۔ یہ کیا کون سے معنی ہے؟ لغوی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے۔ تو جب معنی شرعی ہے تو وضع بھی شرعی کرے گا۔ تو شارع نے اجزاء صحیح کے لیے وضع کیا اور شرائط میں عام وضع کیا، کوئی دلیل نہیں، چلو شارع سے نہیں لاتے، کوئی لغت سے لے کے آئیں، کوئی دلیل نہیں۔ کہتا یہ ہے کہ مصنف نے یہاں جو مقام شرح میں اس قول کے کہ کبھی کوئی جز یا شرط ہوتی ہے خود اس واجب کی، اس کی ماہیت کی، اس کی حقیقت کی، اور کبھی جز یا شرط ہوتی ہے وہ اس واجب کی نہیں، اس کی ماہیت کی نہیں، بلکہ اس فرد خارجی، ہاں جی، اور کبھی جو ہے نا وہ ایک چیز مطلوب ہے دوسرے مطلوب کے اندر، لیکن وہ نہ جز ہے نہ شرط ہے، جیسے صلاۃ، درود پڑھنا، رسول پاک کا نام اگر کوئی سن لے دوران نماز، باہر سے اذان آ رہی ہے، کسی نے بولا تو بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے درود پڑھ ان کے نام کو جب سنا جائے۔ تو یہاں پہ نہ یہ جز ہے درود پڑھنا نماز کا، نہ یہ شرط بھی نہیں ہے اور جز بھی نہیں ہے۔ تو آخری یہ 5 قسمیں ہو گئی، آخری 3 قسموں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو فرد کا جز یا فرد کی شرط، جیسے فرد کا جز قنوت ہے یا فرد کی شرط کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو فرد کا جز اور شرط ہے یہ جناب والا اس کے ہونا نہ ہونے سے صحیح فاسد کا کوئی تعلق نہیں جی، ہاں مقوم نہیں ہے، یعنی وہ اس کو ثواب میں مزیت کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے حمام میں نماز پڑھنے سے، لیکن جو ہے وہ مقوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے جز مقوم ہے ماہیت کے لیے، ٹھیک ہے، تو شرط بھی، تو اسی طرح جو ہے نا
یہ نہیں ہے. بس جز ماہیت ہو یا شرط ماہیت ہو اس کے نقصان سے فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا اکرام ہونے سے نماز صحیح ہوگی. مقدمات نہیں وہ شرط کی 3 قسموں کو مقدمات کا ہے. وہ صحت کے لیے مقدمہ ہے، اس میں تقید داخلہ قید خارج ہے. وہ جیسے نماز سے پہلے وضو کیا ہے، جز ہے یا شرط ہے؟ شرط ہے. نماز سے پہلے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. شرط خارج ہوتی ہے تو یہ قید خارج ہے حقیقت صلاۃ سے، لیکن اس کا تقید جو ہے نماز متقید ہے صلاۃ، لا صلاۃ الا بطہور. تقید داخل ہے صلاۃ میں اور قید کیا ہے؟ خارج ہے. وضو قید ہے اور نماز کا طہارت یعنی وضو کے ساتھ ہونا تقید، نماز متقید بہذا القید. تو تقید جو نسبت ہے یہ داخل ہے نماز میں اور وہ خارج ہے. مقارن کی کیا شرط ہے؟ مقارن کی کیا مثال دی تھی؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف استقبال نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا جز نہیں ہے، نماز کی حقیقت سے خارج ہے، لیکن نماز متقید ہے استقبال القبلہ کی طرف. تقید داخل ہے اور قید کیا ہے؟ خارج. اب آتے ہیں تیسری مثال شرط کی، یعنی شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. متأخر کی کیا مثال ہے؟ غسل لیلی. استعاذہ صائم ہے، صائم روزہ رکھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے، اس کے لیے سبحکم اللہ بالخیر. غسل لیلی جو ہے وہ شرط ہے صحت صلاۃ اور صوم دونوں کے لیے، لیکن یہ شرط متأخر ہے، شرط مقارن نہیں ہے، شرط متقدم. تو شرط خارج ہوتی ہے یا داخل ہوتی ہے ماہیت میں؟ خارج ہوتی ہے، لیکن تقید داخل ہے، یعنی نماز تب صحیح متقید بغسل اللیل. نماز اور روزہ جو ہے وہ تقید اس میں داخل ہے، قید خارج. جس طرح وہ علیہ السلام سبحان اللہ. ہاں سن تو یہ مثال دوسری بھی ٹھیک. اچھا یہ اب جتنی ساری بحث ہے اس بحث کے کرنے کا مقصد مصنف کا یہ ہے کہ جب کوئی جز یا شرط فرد کی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا صحت اور فساد سے کوئی تعلق مطلوب فی مطلوب ہو، جیسے درود شریف پڑھنا رسول خدا کا نام سن کے. نماز مطلوب ہے، اس مطلوب کے اندر ہی درود پڑھنا ہے، کسی رسول اللہ کا نام اگر آپ نے سنا ہے باہر سے تو مطلوب ہے درود پڑھنا، لیکن مطلوب وہ دوسری نماز کے اندر مطلوب ہے، لیکن نہ وہ جز ہے مطلوب نہ وہ شرط ہے. یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کا صحت و فساد سے کوئی تعلق، لیکن جو پہلی کی 2 قسمیں جز اور شرط، جس میں تقید داخل ہے قید خارج ہے شرط میں، اور جز اصل میں داخل ہے ماہیت میں، ان کے نہ ہونے سے فاسد ہوتی ہے اور ہونے سے وہ صحیح ہوتی ہے. اور اس پہ اشکال ہمارا صاحب کا گزر چکا ہے کہ بہت سارے ایسے اجزاء ہیں جو غیر رکنی ہیں، وہ اگر نہ بھی ہوں بھول کے نہ ہوں تو نماز پھر بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ نماز فاسد ہوتی ہے. واضح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تھوڑی سی تطبیق رہ گئی تھی، ہاں باقی ہم نے کر لی تھی کل جلدی سے، میرا ذہن تو شاید مکمل ہو جائے گی لیکن عبارت لمبی تھی. آج تھوڑا آرام سے چلتے ہیں، کل ذرا جلدی سے چلے گئے تھے کہ شاید مکمل ہو جائے لیکن وہ نہ ہو پایا. سہون چھوڑ دینا، واجب جز جو بعض جز ہے جیسے تشہد ہے، مشکل نہیں ہے، جز ہے نا، جز واجب ہے. یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جز چھوڑنے سے نماز فاسد ہوتی ہے. اس نے مطلقاً کہا ہے نا، مصنف نے کوئی قید نہیں لگائی. نہ ساون ہم اپنی طرف سے تو نہیں لا سکتے، یا تو مصنف وہ لاتے کہ جز جو ہے جز رکنی مطلقاً و جز غیر رکنی اذا ترک عمدن هذا موجب للبطلان موجب للفساد. والا یہ کوئی تفصیل مصنف نے نہیں دی، اور یہ نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ وہ شرعی معنی بیان ہی نہیں کر رہے نماز کا، وہ تو لوگ بھی معنی پہ چلے ہوئے.
ٹھیک ہے، اور حالانکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ لغوی معنی نہیں ہے، یہ شرعی معنی ہے، تبادر وغیرہ نہ لائیں، تبادر اور صحت سال بدم سے لغوی معنی کی تعدید کے لیے ہوتا ہے، شرعی کے لیے نہیں ہوتا۔ علی کل حال واضح ہو گئی بات، دیر آئے درست نہ آئے انشاءاللہ۔ ہاں ہے مسافر تھے، چلو اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو ہمیشہ سب کے بے خطر فرمائے۔ ثم انہو، یہاں پہ عبارت پہنچ گئی تھی، الحمدللہ علی سلامت کو ہم دیکھیں۔ ثم انہو ربما یکون الشیء، پھر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بعض اوقات کوئی شے جو ہوتا ہے نا، مما یندب، ٹھیک ہے نا، وہ مندوب ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے، الیہ، ٹھیک ہے نا، الیہ کی یندب الی الشیء، الہ کی ضمیر شے، فی ہے کی ضمیر معمور بے کی طرف جا رہی، یعنی اس شے میں، یعنی وہی نماز میں یا روزے میں، کوئی بھی شے ہو سکتی، نماز روزہ، اس میں کوئی چیز مستحب ہے، بلا دخل لہو اصلاً، ٹھیک ہے، اس بلا دخل ذالک شیء معمور بے لا جزین والا شرطین، شرطن، یعنی نہ وہ شرط ہوتی ہے نہ جز ہوتی ہے، اس کی ماہیت، اس شے کی ماہیت میں کوئی دخل نہیں اس کا، نہ جز کے طور پہ نہ شرط کے طور پہ، جیسے آگے وہ کہہ رہے لا شطرن ولا شرطن، شطر کس کو کہتے ہیں؟ جز کو، نہ وہ جز ہے چیز نہ وہ شرط ہے۔ ہاں جی، مستحب اگر اصطلاحی معنی لے، ٹھیک ہے نا، اور اگر اصطلاحی نہیں لینا تو پھر یہ مستحب ہی ظاہراً درود شریف پڑھنا بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض واجب، مشہور مستحب جی۔ ہاں، کوئی اذان دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے رسول اللہ کا نام سنا اور آپ نماز میں تھے، نماز کے لیے جو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے جو شرط، لاکھ ثواب ہے فی حقیقت ہے، یعنی حقیقت میں داخل نہیں ہے، نہ جز کے طور پہ اس چیز کی نہ جز ہے نہ شرط ہے، ولا فی خصوصیت ہی و تشخص ہی، یعنی اسی چیز کا اذان و اقامت یا درود شریف کی مثال لے لیں، اس کی وہ کسی چیز کی نہ وہ خصوصیت دے رہا ہے نہ وہ اس کو تشخص دے رہا ہے، قنوت تشخص دے رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا خصوصیت دے رہا ہے، یعنی زیادہ ثواب فرد کے لیے، تو یہ وہ اذان و اقامت یا درود شریف پڑھنا جیسے اذان سن کے، یہ وہ چیز ہے، نہ وہ جز ہے نہ وہ شرط ہے، نہ اس فرد کے لیے بھی کوئی خصوصیت اور تشخص ہے، لیکن اذان و اقامت جو ہے وہ فرد کے لیے تشخص ہے، خصوصیت ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر آپ اذان دے کے پڑھیں گے نماز تو آپ کے پیچھے ایک صف فرشتوں کی نماز پڑھے گی، اور اگر آپ اقامت بھی ساتھ پڑھیں گے تو دو فرشتوں کی صف مشرق سے مغرب کے درمیان آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تو خصوص، ہاں جی، درود میں بھی ثواب ہے، لیکن وہ درود میں چلو ایک مستقل ثواب ہے، نماز کے عالم میں ہو یا اس کے علاوہ اس میں نہیں دخل، اس اذان و اقامت کا اس فرد کے ثواب، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرد صلاۃ، اس کے ثواب میں اضافے کا یہ سبب ہے اذان و اقامت، تشخص تو آ گیا، جیسے قنوت نماز کے ثواب میں اضافے کا باعث ہے، مسجد میں نماز میں ثواب میں تشخص میں خصوصیت میں اضافے کا باعث، عطر لگا کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، شادی شدہ کا نماز پڑھنا 70 نمازوں کے کوارے سے افضل ہے، واضح انشاءاللہ، تو یہ سارے خصوص، عالم کا اور ثواب ہے، اسی طرح ہے، ولا فی خصوصیت و تشخص ہی بل لہو دخل ظرفن فی مطلوبیت، یعنی وہ فقط ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نماز ظرف ہے اور وہ اذان و اقامت ویسے پہلے ہے، درود شریف دوران نماز جو ہے نا وہ مظروف ہے، جیسے ایک برتن ہوتا ہے اس میں دودھ آپ لیتے ہیں، دودھ مظروف ہے، برتن ظرف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فقط نماز کے دوران درود آپ نے پڑھ دیا رسول خدا کا نام سن کے، نہ وہ درود جز ہے نماز کا اس حالت میں جب باہر سے نام سنا ہے، نہ وہ شرط ہے، بلکہ نماز ایک ظرف ہے، اس ظرف میں آپ نے یہ مظروف یعنی درود شریف پڑھ دی،
نہیں واضح ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ چیز ہے، نہ شرط ہے، ہاں جی، نہ وہ خصوصیت ہے۔ ہاں خصوصی فرد کی بھی خصوصیت اور تشخص میں اس کا کوئی دخل نہیں، بحیث لا یکون مطلوبا الا اذا وقع فی اسنائی، یعنی اسنائی ہی اسناء المامور میں، یعنی وہ درود شریف مطلوب نہیں تھا مگر یہ کہ واقع سلام کی مثال ابرز مثال ہے، کسی نے آپ کے اوپر سلام کیا نماز پڑھتے ہوئے تو نماز کے دوران ہی مطلوب تھا کہ جواب آپ دیں اسی انہی الفاظ میں جیسے آپ کو سلام کیا گیا جیسے آپ کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نماز ظرف ہے اور سلام کا جواب مظروف ہے، ٹھیک ہو گیا، تو نہ وہ سلام کا جواب جز نماز ہے نہ وہ شرط نماز، فیکون مطلوبا نفسیا، یہ جو سلام کا جواب آپ دے رہے ہیں یہ مطلوب ہے لیکن واجب نفسی ہے، جواب دینا واجب ہے، مطلوب نفسی ہے، یعنی مطلوب غیری نہیں ہے، مطلوب جز کے طور پہ نہیں ہے، جز کہتے ہیں وہ واجب غیری ہوتا ہے، چاہے وہ فی واجب ہو یا مستحب، آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں یا مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ درود پڑھیں گے یا یہ جو آپ سلام کا جواب دیں گے یہ مطلوب نفسی ہی رہے گا، چاہے مستحب نمازی ہو، واجب نفسی، کما اذا جی فی واجب او مستحب، یہ جو خارج میں ہے، جو خارج کسی وجہ سے آیا ہے واجب ہے، کوئی آدمی کلام کہتا ہے جو مسلم ہے وہ جواب دیتا ہے، یہ واجب نفسی ہو گیا، واجب نفسی فی واجب او فی مستحب، یعنی چاہے آپ واجب نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہ جواب واجب نفسی ہے، لیکن آپ واجب نماز کے اندر یہ جواب دے رہے ہیں یا مستحب نماز میں جواب دے رہے ہیں، مستحب، دونوں میں جواب واجب ہے چاہے نماز مستحب ہی کیوں نہیں، ہاں جی، یہ مطلوب نفسی ہے، مطلوب غیری نہیں، پہلے کما اذا کان مطلوبا کذالک، وہ کہتے ہیں اسی طرح، یعنی نفس ذالک اشارہ نفسین کی طرف ہے، اذا کون وہی چیز مطلوب ہے جو مستقل ہے نفسین، قبل احدہما، قبل الواجب او المستحب او بعدہ، یعنی چاہے سلام کا جواب نماز واجب یا مستحب سے پہلے بھی واجب ہے بعد میں بھی واجب، بعد احدہما، ٹھیک ہے نا، احدہما کی ضمیر واجب اور مستحب کی طرف جا رہی، چاہے آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں مستحب، اس سے پہلے بھی اس کا جواب مطلوب نفسی واجب ہے، اس کے بعد بھی جواب واجب ہے، اچھا اب مطلوب نفسی کبھی مستحب بھی ہو سکتا ہے کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے سلامت زین، فلا یکون الاخلال بہی موجبا للاخلال بہی، وہ کہتے ہیں اخلال بہی بشیء الذی ندب الیہ فی اثناء المامور بہی، اخلال بشیء الذی ندب الیہ، یعنی جو چیز مستحب ہے یا جو چیز حتی واجب بھی ہے جو مستقل ہے اس میں اگر خلل آ جائے، یعنی وہ آپ نے جواب نہیں دیا سلام کا نماز کے دوران، ٹھیک ہے، تو اس موجب الاخلال بہی بالمامور بہی، دوسری بہی کی ضمیر مامور بہی کی طرح، یعنی اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں بھی دیا نماز کے دوران، گنہگار ہیں لیکن آپ کی نماز میں خلل ہے نہیں آئے، نماز صحیح ہے، ماہیتاً وہ نماز کی ماہیت بھی ٹھیک ہے، ولا تشخصاً، یعنی چاہے فرض نماز ہے چاہے ماہیت کلی ہے، دونوں میں کوئی خلل نہیں آیا، یہ وہ اس مقام پہ کہہ رہے ہیں، وخصوصیتاً اصلاً، اسی طرح چاہے وہ اس چیز کی ماہیت یا اس کی حقیقت یا تشخص یا خصوصیت میں کوئی خلل نہیں آیا، اذا عرفت ھذا کلہ، جب یہ ساری چیزیں آپ نے جان لی ہیں، 5 چیزیں، یعنی کبھی ماہیت کا جز ہے یا شرط ہے، کبھی فرد کا جز یا شرط ہے، کبھی وہ مطلوب جو ہے نا نفسی ہے وہ جز شرط نہیں ہے، فلا شبہ فی عدم دخل ما ندب الیہ فی العبادات، وہ کہتے ہیں عبادات میں
جیسے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں نفسین فی التسمیہ باسامیہ، نفسین یعنی جو چیز نفسن مطلوب ہے، جب آپ کا سلام مطلوب نفسی ہے، مطلوب غیری نہیں ہے کہ نماز کے اندر لانا ہے، نہ مطلوب نفسی ہے وہ، تو جو چیز اس کا جو مطلوب نفسی ہے نا وہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے، عدم دخل فی تسمیہ باسامیہ، اسامی العبادات، عبادات کے نام دینے میں مطلوب نفسی کا کوئی دخل نہیں۔ سلام کا جواب دینا جو مطلوب نفسی ہے اس کا نماز کے نام آنے میں یا نہ آنے میں یا صحیح ہونے میں یا فاسد ہونے میں کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل ہے نہیں ہے۔ وقضا، قضا اشارہ پھر وہ الی شبہ یعنی دخل نہیں ہے، فی ملہو دخل فی تشخصہا مطلقاً، ٹھیک ہے، تشخص العبادات ہاں کی زمین دینا، یعنی جو مشخص عبادت ہے نا وہ خارج میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اس میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ ماہیت میں دخل ہے، نماز کی ماہیت تو کیا ہے ارکان مخصوصہ، نہ اس میں کوئی دخل ہے جواب سلام کا، نہ ہی خارج میں جو فرد آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے تشخص میں بھی کوئی دخل نہیں۔ ہاں قنوت کا دخل ہے، تشخص میں ثواب زیادہ ہوگا، مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب زیادہ، تشخص فرد میں دخل ہے، لیکن جواب سلام کا تشخص وہ مستقل ثواب ہے، الگ واجب ہے۔ وَأَمَّا مَا لَهُ دَاخِلِ شَرْطًا فِي أَصْلِ ماہیتِهَا، ہاں جی وہ چیز جو اصل ماہیت عبادت کے اندر شرط ہے، جیسے وضو ہے، جیسے استقبال قبلہ ہے، جیسے غسل لیلی للمستحاض ہے، جس کا داخل ہے ولو تقید داخل ہے، فَيَكُونُ الذِّهَابُ أَيْضًا، ہاں یمکن میرے پاس ٹھیک ہے، فَيُمْكِنُ الذِّهَابُ أَيْضًا یعنی کا شرط الفرد الی عدم داخل فی التسمیہ بہا، یعنی جو فرد کی شرط ہے نا، ٹھیک ہے، خارج میں مسجد میں نماز پڑھنا، مثلا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو یہ جو خارج میں فرد صلاۃ خاص کی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، اس کا بھی نماز کے نام میں کوئی دخل ہے نہیں ہے۔ یمکن الذهاب الی عدم داخل فی التسمیہ بالعبادات مع الذهاب، ہاں جی بہا میرے پاس ہے بے اسامی العبادات، اسامی العبادات یعنی عبادات کے نام آنے میں کوئی دخل نہیں، مع الذهاب الی دخل ما له الدخل جزءا فیہا، ہاں وہ کہتے ہیں البتہ اس بات کی طرف ہم جائیں گے، بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ علامہ داخل جزءا فی العبادات فی التسمیہ، کہ عبادات کے نام آنے میں جو جز ہے نا اس کا دخل ہے، جز کا دخل ہے کہ یہ جز اگر مثلا ہوگا تو نماز صحیح ہے، یہ جز نہیں ہوگا تو نماز فاسد ہے، یا یہ جز ہوگا تو اسے صلاۃ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، جز کا دخل ہے۔ فَيَكُونُ الْإِخْلَالُ بِالْجُزْ مُخِلًّا بِتَسْمِيَةِ الْعِبَادَاتِ، جز میں اگر خلل آ جائے تو نام عبادت میں بھی خلل آ جائے گا کہ یہ صلاۃ ہے یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ صلاۃ صحیح ہے یہ صلاۃ فاسد ہے۔ دون الاخلال بالشرط، وہ کہتے ہیں کہ جز کے داخلے سے، جز کے مخل ہونے سے وہ کل صلاۃ عبادت اس کا نام میں خلل آئے گا، لیکن شرط کے خلل سے جو عبادت کے نام آنے میں خلل نہیں آئے گا، نام پھر بھی آئے گا، شرط نہ بھی ہو تو صلاۃ اس کو کہیں گے اگرچہ فاسد کہیں۔ یہ قول ہے، اس الگ قول یعنی اگر اجزاء تام ہیں تو صحیح صلاۃ کہیں گے، اجزاء جز نہیں ہے تو اس کو نماز نہیں کہیں گے، لیکن شرط میں اگر خلل آ جائے تو پھر بھی اسے صلاۃ فاسدہ کہیں گے۔ یہ قول یعنی ایک نیا قول جو اب لائے، لیکن عرفت، اب مصنف اس قول کو رد کر رہے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں پچھلی دلیلوں میں جو صحیح کی 4 دلیلیں مصنف نے دی تھی، عام کی 5 دلیلیں دوسروں نے دی تھی، آپ پیچھے جان چکے ہیں۔ ان صحیح اعتبار ہما کی ضمیر کدھر گئی؟ جز بشرط، یہ کہہ رہے ہیں
صحیح نام آنے میں فقط جز کا دخل ہے، شرط کا کوئی دخل نہیں. مصنف کہتے ہیں دونوں کا دخل ہے، جز اور شرط. صحیح صلاۃ کہنے کے لیے جز اور شرط دونوں کا دخل. فی تسمیت العبادات، عبادت کا نام صحیح قول کے بنیاد پر صادق آنے میں کہ یہ صلاۃ ہے، یہ صوم ہے، اس میں جز بھی ہونا چاہیے، شرط بھی ہونا چاہیے. ورنہ اگر شرط نہیں تب بھی اسے نماز نہیں کہیں گے، اور اسی طرح اگر جز نہیں تب بھی اسے نماز نہیں کہیں گے. یہ دعویٰ تو ہے، لیکن اس کی بڑی خوبصورت دلیل تھی قرآن حدیث میں، لا صلاۃ الا بالطہور. ٹھیک ہے، لا تعاد الصلاۃ الا من خمس منها القبلہ. قبلے شرط ہے، قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط اگر نہ بھی ہو تو اس کو نماز کہیں گے. علی کل حال مختصر یہ ہے کہ مصنف نے کہا کہ ہم نے دلیلیں پیچھے دے دی ہیں، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے سلام کا اگر جواب نہ دیا جائے، ہاں جی، کوئی دخل نہیں جی. آپ بالکل جگہ پہ ہاں، صحیح صحیح. جی 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 یہ میں نے ہاں وہ علماء اس کو باطل سمجھتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ باطل نہیں، اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ حقیقت نماز میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ غصبی جگہ پہ نماز گناہگار ہے لیکن نماز صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس مقام پہ بھی ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک ملاحظہ غور کیجئے گا. جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر جز اور شرط فرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی چیز جز یا شرط بن رہی ہے فرد کے لیے، ماہیت کے لیے نہیں. ماہی صلاح ارکان مخصوص ہے، تکبیرت شروع ہوگی، تسلیم پہ ختم ہوگی. یہ ارکان مخصوصہ کیا ہے؟ ماہیت صلاۃ ہے. تشخص کیا ہے؟ انہوں نے کہا تشخص کی مثال دی قنوت اور شرط کی جز کے طور پہ. نماز کا جز ہے قنوت، لیکن وہ فرد کو تشخص دے رہے، ماہیت صلاۃ میں داخل نہیں. یعنی نماز کی حقیقت جو ہے وہ واجبات پہ مبنی ہے، گویا مستحبات کو حقیقت میں داخل نہیں کر رہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قنوت جز ہے لیکن فرد کے لیے تشخص اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، نہ کہ اصل ماہیت میں داخل ہے. اور مسجد میں نماز پڑھنا یہ شرط ہے یار مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط کے فقدان سے اصل ماہیت کا فاسد ہونا ثابت نہیں ہوتا. یا قنوت جز فرد صلاۃ سے اس کا نہ ہونا نماز کو فاسد نہیں کرتا، نماز صحیح رہتی. جز فرد یا شرط فرد، اس سے نماز کی صحت اور فساد کا اس جز اور شرط کا کوئی دخل نہیں جو فرد میں، یہ وہ کہنا چاہتا ہے. قنوت جز ہے لیکن جز واجب نہیں ہے، جز مستحب ہے. مسجد میں نماز پڑھنا شرط ہے یار مسجد کے لیے، لیکن شرط واجب نہیں ہے، وضو کی طرح شرط مستحب ہے. واضح ہو گیا؟ جز شرط کی انہوں نے مثالیں دی. اب اس پہ میرا ملاحظہ یہ ہے کہ یہ ماہیت کے جز اور شرط اور فرد کے جز اور شرط میں فرق کر رہے ہیں. دونوں کے جز اور شرط میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں. فرد کے جز اور شرط کے نہ ہونے سے نماز کے نام میں یا اس کی حقیقت میں یا اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ماہیت کے جز اور شرط نہ ہونے سے وہ نماز صحیح نہیں رہتی، فاسد ہو جاتی، تسمیہ میں دخل ہے. یہ انہوں نے فرق کیا ہے، اور یہ فرق میرے اوپر غیر واضح ہے. غور کیسے یہ فرق نہیں ہو سکتا
کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جز اور فرد جو خارج میں آپ نے نماز پڑھی اس کا جز اور شرط اور ہے، اور جو ماہیت ہے اس کا جز اور شرط اور ہے. گویا آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے اور اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں. جی آپ، حالانکہ جو ماہیت جو اصل نماز میں معمور میں یا مسمى ہے وہی فرد میں مطلوب ہے، وہی ماہیت، کوئی اور ماہیت نہیں ہے. جو اجزاء اور شرائط وہاں ماہیت میں شارع نے اس کو معین کیا ہے وہی فرد میں وہی ہوتے ہیں اجزاء اور شرائط. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ایک ملاحظہ ہو گیا، یعنی ان کی بات تو سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی الگ چیز نہیں، حالانکہ وہی ہے، فرد ہو یا ماہیت ہو فرق نہیں ہے، وہی اجزاء ہیں وہی شرائط ہیں. اور دوسری بات، جو اجزاء و شرائط واجب ہیں ادھر نماز میں، چاہے مستحب نماز ہو یا واجب، وہ ادھر فرد میں بھی واجب ہے. جو اجزاء و شرائط ادھر مستحب ہیں ماہیت نماز میں، وہ ادھر فرد میں بھی مستحب ہے. ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جو مستحب اجزاء و شرائط ہیں وہ چاہے ماہیت میں ہو یا فرد میں ہو، ان کے ہونے نہ ہونے سے نماز کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا جان بوجھ کے چھوڑ دے، لیکن جو اجزاء شرائط واجب ہیں ماہیت میں وہی فرد میں واجب ہے. یہ ادھر فرق کر رہے ہیں. تو جو فرد میں بھی واجب ہیں جیسے ماہیت میں جو شرط واجب ہیں، تو فرد میں اگر وہ جوز اور شرط جو ماہیت میں وہ نہیں ہوں گے تو نماز کی صحت پہ فرق پڑ جائے گا. جی مثال یہی، آپ تشہد مثلا یا رکوع چھوڑ دیتے ہیں جو جز ہے نماز کی ماہیت میں، اور خارج میں آپ نماز جب پڑھتے ہیں اگر وہاں تشہد جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا رکوع چھوڑ دیں مطلقاً، چاہے جان بوجھ کے چاہے بول کے، تو نماز فاسد ہے، صحیح نہیں. جیسے ماہیت میں اس کا دخل ہے اسی طرح فرد میں بھی اس کا دخل ہے. نہیں واضح؟ انہوں نے عبارت میں یہ کہا ہے کہ تشخص اور خصوصیت جو فرد کی ہے نا اس میں جز اور شرط ہو یا نہ ہو کوئی دخل نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مستحب جز اور شرط چاہے میت کی ہو چاہے فرد کی، اس کو ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں، لیکن جو واجب جز اور شرط ہے وہ میت میں ہو یا فرد میں ہو ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو نماز فاسد ہے. صحیح قول کے بنا تو اس کو نماز نہیں کہیں گے. ملاحظہ واضح ہو گیا؟ علی کل حال یہ تھا خلاصہ یہاں پہ اس قول کا جناب والا. اور اس قول کے اوپر سارے اقوال کے اوپر ایک بڑا عامت البروز اشکال یہ ہے کہ جناب والا یہ شرعی معنی کو، جتنے شرعی معنی ہیں ان کو لغت سے، اپنی عقل سے، اپنی تحلیل عقلی سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک کام ہے. میں پہلے بھی بیان کہہ چکا ہوں. دین اللہ لا یصاب، حدیث میں دین اللہ لا یصاب بالعقول. عقل نہیں کہ دخل نہیں دے سکتی کہ دین یہ ہے، یہ جوز ہے، یہ شرط ہے، یہ صحیح ہے، یہ فاسد ہے، یہ ماہیت نماز ہے، یہ ماہیت روزہ. عقل کو دخل ہی نہیں ہے. نہ درک کرنا اور بات ہے، درک جو شارع نے بتایا اس کو درک کرنا عقل کا کام ہے. درک نہیں کر رہے، یہ تو تحدید کر رہے ہیں کہ نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، یہ اس سے نماز کہیں گے، اس سے نہیں کہیں گے، یہ فاسد ہو جائے گا، یہ صحیح ہو جائے گا. یہ تو شارع بتائے گا. نہ یہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے، نہ عام بندہ بتا سکتا ہے، نہ کوئی عرف لغت والے بتا سکتے ہیں. کوئی بھی کسی کا دخل اس میں، جو دخل دے گا وہ خدا کے مقابلے میں نئی شریعت بنانے میں لگا. وہی ہے، شریع اپنی عقلی تحلیل لا رہے ہیں نا، عقل کی تحلیل لا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں لغت سے لے رہے ہیں، کچھ عقل سے لے رہے ہیں. وہ قوانین بھی نا وہ شارع کی عبارتوں اور بیانات سے سمجھا گیا. جب شرط فاقد ہو جائے گی تو شروط بھی نہیں رہے گا. قواعد فقہیہ جو ہیں یا قواعد
جی جی ہاں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا ملاحظہ یہ ہے کہ جتنی یہ ماہیات شرعیہ ہیں، معنی شرعیہ ہیں، یہ شارع سے پوچھا جائے۔ شارع نے جو اتنا ٹائم لگایا، 1,24,000 نبی آئے، پھر 14 معصوم ہیں، آخری نبی کی جو شریعت میں 14 معصومین نے کتنا کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، کتنا ٹائم لگایا، کتنی ہزاروں حدیث سے ہم تک مسائل و مشکلات کے باوجود پہنچی ہیں۔ بہار الانوار دیکھ لیں، مسائل شیعہ دیکھ لیں، کتب اربع دیکھ لیں، تو یہ جو ہزاروں حدیث سے نماز کی ماہیت، روزے کی حقیقت جب بیان ہو گئی ہے، تو ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان چیزوں؟ لا یعنی باس ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ محمد